درود شریف اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم غم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ غم کیا کردار ادا کرتا ہے ہماری زندگی میں۔ پوری انسانیت میں جو اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ ہے غم۔ رہتا نہیں انسان تو ہوتا نہیں غم بھی، رہتا نہیں انسان تو ہوتا نہیں غم بھی، ایک روز زمین اوڑھ کے سو جائیں گے ہم بھی، ہاں قلب وفا شوق سے اٹھوائیے لیکن ہم لوگ وفادار ہیں بے قول و قسم بھی۔ پتہ ہے آپ کو کہ جس انسان کی زندگی میں غم نہیں ہوتا بیٹا تو وہ انسان انسانیت کے قابل نہیں ہوتا۔ ٹوکر کھانے سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، واحد انسان ہے جو ٹوکر کھانے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، سنبھلتا ہے۔ ہر چیز جب ٹوکر کھا لے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان ٹوکر کھانے کے بعد سنبھلتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ترس احساس کس وجہ سے آتا ہے؟ جب غم زندگی میں ہوتا ہے۔ بے غم کیا ہوتا ہے؟ جانور۔ جو کام زندگی میں غم ادا کرتا ہے وہ خوشی ادا نہیں کر سکتے۔ خوشی کے وقت انسان اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو، سارے لوگوں کو، جو کچھ بھی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، لیکن واحد غم ہی ہے جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرف یہ بیرونی دنیا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ تو صرف ایک ایسا ہے جس طرح سینری آپ دیکھتے ہیں، نیچر بیوٹی ہے، لیکن اس نیچر بیوٹی کو محسوس کرنے کے لیے آپ کا اندرونی دنیا جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ جب آپ ماحول سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ اندر سے کلیئر ہو۔ جب اندرونی دنیا میں تاریکی موجود ہو بیٹا تو اگر آپ دن کے وقت بھی بیٹھے ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ انسان کی اندرونی دنیا میں جب روشنی موجود نہ ہو تو اس کو ساری دنیا جو ہے روشنی سے بھر دے، ہر کمرہ جو ہے اس میں روشنی ہی روشنی ہو، لیکن اس کی زندگی میں روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ سب کچھ کا ابتدا کہاں سے ہوتا ہے؟ باہر سے نہیں، اندر سے۔ انسان کو سمجھنا، انسان کو اس کے معیار کے مطابق مین کے وہ کس قسم کا انسان ہے یہ ہم بیرونی انداز سے نہیں اندرونی دنیا سے محسوس کرتے ہیں۔ جب میں ایک انسان کے بارے میں کچھ کہتا ہوں تو اس سے پہلے باہر سے لیتا ہوں، اندر کی طرف لے جاتا ہوں، اور اندرونی دنیا میں اس کو جگہ دینے کے بعد پھر اس کے بارے میں وہ نہیں میں فیصلہ کر لیتا ہوں۔ وہ برا ہے تو برے لفظ کا ابتدا مجھ سے نہیں، سب سے پہلے میرے جسم سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے برا کون بن گیا؟ میں، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس میں جو کمال ہے یہ اگر کوئی سمجھ گیا بیٹا تو پوری دنیا ٹھیک ہے، لیکن ہم ہر روز دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن خود کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ خود کے بارے میں اگر آپ سوچ لیں، خود کے بارے میں اگر آپ جس انسان کو بھی جگہ دیتے ہو، جس انسان کو بھی نام سے پہچانتے ہو، اس کے بارے میں کچھ کہتے ہو تو یہ آپ ہے، یہ آپ خود ہے بیٹا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظر کیا ہے۔ خود کی پہچان بہت مشکل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ خدا تب تک ہم پہچان نہیں سکتے جب تک ہم خود کو نہ پہچانے ہو۔ بیٹا اندرونی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بیرونی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ بیرونی دنیا تو اپنے طرف سے چلتی ہے، ماحول ہے، لوگ ہیں، یہ چلتے ہیں، وقت ہے، گزرتا ہے،
لیکن اسی وقت میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ میں بہت تنہا ہوں، اکیلا ہوں. دنیا میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں ہے جو اکیلا ہے. جس کا دماغ صحیح ہے، جس کا دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے بیٹا، تو وہ اکیلا نہیں ہے. حتیٰ کہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے دوران بھی وہ اکیلا نہیں رہتا. کیسے؟ دنیا کے جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی پرابلم ہیں، ہم اسے نماز میں سالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ بعض اوقات ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے اور پھر خدا کے سامنے جو ہے ہو جاتے ہیں، نماز بھی بھول جاتے ہیں. یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے جو ہے 2 رکعت پڑھ لیا یا 3 رکعت پڑھ لیا. بعض اوقات ہم اپنی نماز کے بارے میں بھی سسپینس میں پڑھتے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم بیرونی اندرونی دونوں لحاظ سے اتنے منتشر پڑے ہیں، اتنے کہ خود کو سمیٹتے سمیٹتے نماز کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے خود کو اکٹھا نہیں کر سکتے. ہم اتنے منتشر پڑے ہیں. دمر فارغ راتی کو تو کے دروائے ماں دمر فارغ چزان راٹو لو بس مر گرا گئی. دس وڈیری مخامخ وجود له خاص تر ډیری وجود له خاص تر چې کوم نه موجود یو او ګرانور موجود دی چې کوم ځای کې موجود یو ګرانور ته موجود دی. په جمعات کې یو په جمعات کې دی، په کلاس کې یو په کلاس کې نه یو. نو هټ بدن لګا کوکلے جسم ہے، کوکلے خیالات ہے بیٹا. یہ ہم جج کرتے ہیں اس دنیا کو، اس لوگوں کو. ہم لیتے ہیں اندرونی لحاظ سے کہ یہ ایسا انسان ہے اور یہ ویسا انسان ہے. لیکن بعض لوگ بہت زبردست کمینے ہوتے ہیں. دل سلام ہی نہیں کرتا، چاہتا نہیں کہ ہم اس پہ سلام جو ہے اسے سلام کرے. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر. زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر. جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر. شراب پی کے بہکنا ہی اگر ہے تو نہ پی. حلال چیز کو اس طرح سے حرام نہ کر. جس انسان کا ضرب کمزور ہو، جس انسان کا ضرب کمزور ہو، وہ خود اپنے باتوں سے آپ کو اپنا آئیڈینٹیفیکیشن کرے گا، خود اپنا تعارف کرے گا. جس انسان کا ضرب کمزور ہو، کیسے اس کے ساتھ تعلق بناؤ. ضرب کی پہچان آپ کو کیسے جو ہے آپ کی سمجھ میں آئے گی. تعلق بناؤ بیٹا جب اس کے ساتھ باتوں میں آپ الجھ جاؤ. اگر اس کا ضرب جو ہے وہ گہرا ہو، صحیح ہو، تو اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں آئے گا. کیسے؟ آپ مثال لیں، ایک کنواں بولتے ہیں نا، کنویں کی اور سمندر کی. کنویں میں جب آپ چھوٹا سا پتھر ڈالتے ہو تو ایک بڑا سا آواز پیدا کر دیتا ہے. ضرب کمزور ہے اس کا، چھوٹا ہے. سمندر میں پہاڑ بھی آپ ڈال دیں آواز پیدا نہیں کرتا، کیوں؟ گہرا ہے. سمندر کی طرح گہرے بن جاؤ تو آپ کا ضرب جو ہے وہ وسیع بن جائے گا. اور اگر آپ کنویں کی طرح ہے تو بیٹا آپ کا ضرب کمزور ہے، خود پہ کام کرنا شروع کر دو. ورنہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جو ہے آپ لوگوں سے الگ رہ جائیں گے اور کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ کسی بھی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو دوسروں پہ کام کرنے کے بجائے خود پہ اگر کام کرے تو زندگی بن جاتی ہے. اور اگر ہم خود پہ کام نہیں کرتے تو بس صرف رسم ہے. 24 گھنٹے میں گزر جاتے ہیں اور 24 گھنٹوں میں آپ سوچتے ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں نے کیا کیا. زندگی جس کا بڑا نام سنا جاتا ہے، زندگی جس کا بڑا نام سنا جاتا ہے، ایک کمزور سی ہچکی کے سوا کچھ بھی نہیں. چھوٹی سی ہچکی ہے بس، وہی زندگی گئی، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. خود کو پہچان لو اور ایک چھوٹے چھوٹے لمحے سے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بعض اوقات پارٹی بنا لیتے ہیں. ہاں یہ ضروری ہے، یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 500 300 400 1000 روپے دوستوں کے سامنے جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. لیکن وہ یہ ضائع نہیں کرتے، وہ ان لوگوں میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے اور اس کو یہ اپنی جو اندرونی سخاوت ہے، جنرسٹی، پتہ ہے زیادہ تر لوگ جنت میں سخاوت کی وجہ سے جائیں گے. یہ مجدر کنجوس لوگ نہیں ہیں. کنجوس پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا خشب ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ اس میں جنرسٹی موجود ہے. یہ جنرسٹی صرف میرے اس کلاس تک محدود نہیں ہے. اس جنرسٹی سخاوت کا پہچان جو ہے یہ لنک بنا دیتا ہے اس کے معاشرے سے. شاید اس کی وجہ سے بہت سے غربا کو فری ٹیبلٹس، میڈیسن
ملتے رہیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پہچان ہوتی ہے بیٹا. اسی کلاس میں آپ کے تھوڑے سے لمحے میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ لنک بنا دیتا ہے آپ کے معاشرے سے کہ آپ کس قسم کا انسان ہیں. پہچاننے کے لیے دماغ اور دل ان دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمارا لوگ نہیں ہوتے، یہ جنرسٹی کی مثال ہے. اور یہ بچوں میں بھی یہ سخاوت والا مادہ پیدا کر دو تاکہ وہ سخی بن جائے. ہمارے تھوڑے سے پیسوں سے ہم تباہ نہیں ہوتے، پر کسی کی زندگی بنتی ہے. میں نے جو بات آپ کو کی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم کل ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. اور وعدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ایسا کریں گے کہ میں نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ کل آپ کا سرٹیفکیٹ یہاں ہوگا. اس پرنسپل ہم یہاں بلائیں گے اور آپ کا سرٹیفکیٹ یہاں لائے گا. اگر آپ چاہیں اکیلے، ہاں اکیلے ہم کچھ بھی نہیں ہے بیٹا. یہ یونٹی جو ہے، اتفاق جو ہے اور کلیئر، اور یہ سخاوت ہر کسی کے گھر میں جو ہے پیسے ہیں، لیکن یہ کسی کے لیے نہیں ہے، پر کسی کا حصہ اس میں ہے. اور جس حصے کے بیس پہ، جس حصے کو آپ سمجھ کر دیتے ہو، تو اس کی جو ریٹرننگ ہے، اس کی جو واپس آنے کا انداز ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک فقیر میرے سامنے آ گیا مردان میں. میں پشاور اسلام آباد جا رہا تھا، تو میں نے 20 روپے اسے دیے. کتنے؟ 20 روپے مردان میں. جب میں اپنے گوشت میں بیٹھ گیا تو کیلنڈر صاحب نے مجھے جو ہے 20 روپے چھوڑ دیے. رکھ لیا ہے، چھوڑو کوئی بات نہیں. وہی 20 روپے جو میں نے دیے. پشاور میں جب میں اتر گیا تو پھر وہاں دوسری جو ہے ایک عورت کھڑی تھی، اس طرح یہ دامن پھیلایا، تو میں نے اسے وہ دیا. پھر جو ہے میں اسلام آباد جا رہا تھا. اسلام آباد والے جو کلیکٹر تھا گاڑی میں، اس نے مجھے 40 روپے چھوڑ دیے. یار 20 دیے تو 30 دیے تو 40 ہی کیا مسئلہ ہے. جب میں گاڑی سے اتر گیا تو خوش بھی ہو گیا اور پریشان بھی کہ خدا آپ میرے پیسوں کو قبول کیوں نہیں کرتے. بار بار جو ہے میں دیتا ہوں، آپ دیتے ہوں واپس، دیتا ہوں آپ واپس دیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کیوں؟ اسی معاشرے میں آپ کے پیسے جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتے. کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یا تو آپ کی صحت کے حالت میں ریٹرن ہوتے ہیں، یا جو ہے دوسرے ایک کام کی وجہ سے آپ کو مل جاتے ہیں. تو براہ کرم اپنی زندگی میں کسی کی زندگی کا حق بنا لو، پھر دیکھ لینا زندگی کیسے خوشگوار گزرتی ہے. I think it's enough for today. Thank you.